اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ویزکیہم ولہم عذاب علیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لَتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا یہود، اور یہ وہ بات ہے جو محض جھوٹی گھڑ کر یہ جو یہود کہتے ہیں ان کی اخلاقی گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ وہ غیر یہودیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، اور عقیدہ یہ بنایا ہوا ہے کہ یہودیوں کے علاوہ کسی کے بارے میں کوئی ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات تو محض جھوٹ ہے جو یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ ایسی کوئی بات نہ کبھی کی ہے اور نہ وہ کرتا ہے، آخر ان کی باز پرس کیوں نہ ہوگی۔ فرمایا جو بھی اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا فارمولہ یہ ہے، اللہ کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اپنے رب کے ساتھ، عہد کیا ہے؟ اپنے رب کے ساتھ یہ عہد ہے جو ہر انسان کی فطرت نے، اس کی روح نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا گیا کہ اللہ نے پوچھا تھا انسانیوں کی ذریت کو جمع کر کے الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، سب نے کہا تھا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اللہ فرماتا ہم نے یہ اس لیے کیا کہ کل تم جب شرک کرو گے اللہ کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کو شریک کرو گے، ہم اس میں پکڑیں گے تو تم کہو گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ایسا کیا، تو آپ ہم کو کیوں اس جرم میں پکڑتے ہیں جو ہم سے پہلو نے کیا ہے۔ اس لیے فرمایا ہم نے ہر ایک روح کو جس کو پیدا کیا ہے اس کو اس عہد کا پابند بنایا ہے کہ وہ اپنے ایک رب کی بندگی کرے گی، ایک رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی اور مخلوق کو۔ نیک سے نیک اللہ کا بندہ ہو، رسول ہوں، ان کی پیروی کی جائے گی، لیکن ان کو اللہ کے ساتھ کسی معاملے میں بھی شریک نہ کیا جائے گا۔ فرمایا جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا، جو یوم الست کا عہد ہے، اور پھر نیک عمل کرے گا، برائی سے بچے گا، شرک سے بچے گا، ظلم سے بچے گا، وہی اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، یعنی اپنی پارسائی اور نیکی کا جامہ پہن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھا کر، اللہ کی قسمیں کھا کر لوگوں کو اپنے جھوٹ اور فریب کے جال میں پھنساتے ہیں، اور وہ تھوڑی قیمت میں اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے روز یہ کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھے گا کوئی نہیں۔ فرمایا قیامت کے روز اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کو سخت ترین سزا سے گزارے گا، اور وہ ہمیشہ کا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔
اور اس سے بچنے کی ان کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لَتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علماء ہیں، اپنے آپ کو بڑے پنڈت اور پروہت سمجھتے ہیں، جو کتاب پڑھتے ہیں اس طرح زبان الٹ پھیر کر کہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فرمایا ما کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ فرمایا کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب کا علم دے، اس کے اوپر کتاب نازل کرے، اس کو طاقت اور اختیار اور حکومت دے اور اس کو نبوت عطا کرے، اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، میری پکارے لگاؤ، میری نظر و نیاز کرو۔ ایسا اللہ کا یہ کام نہیں ہے۔ وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ سچے اللہ کے ربانی بن جاؤ، اللہ اپنے رب کے تابع دار بندے بن جاؤ، جیسا کہ اس کی کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے، جسے تم پڑھتے ہو پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو، یا ان کی پکارے لگاؤ، یا ان کی نظر و نیاز کرو، یا ان کو واسطے وسیلے بناؤ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ اس طرح سے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خبردار کر رہا ہے ان مولویوں اور پیروں اور ان کے فرقہ اور مسلک پرست لوگوں سے کہ جو دنیا کو گمراہ کرتے ہیں اللہ کی کتاب کا بہانہ بنا کر کہ یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، حالانکہ وہ آیتیں نہیں ہوتی۔ جیسے ابن عربی کا ایک قول ہے جس کو یہ قرآن کی آیت بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے انسان کی شکل میں اپنے آپ کو دنیا میں ظاہر کیا ہے اور ظاہر ہونا پسند کیا ہے، اور انسان کامل محمد رسول اللہ ہیں جو اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب کہتے ہیں کہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھ نہیں رہے ہوتے بلکہ اپنے دل سے کچھ باتیں نکال کے بول رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبری عطا کرے، کسی کو کتاب عطا کرے، کسی کو حکومت و حکمرانی عطا کرے، اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے بجائے میری بندگی کرنا، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بھی اللہ کی بندگی کرتا ہوں، وہ میرا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، آؤ ہم سب اس کی بندگی کریں، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو فرمایا وہ جو ہے پیغمبر ہیں یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو یا کسی اور ہستی کو تم اللہ کے برابر کرنے لگو، اس کی ذات اور صفات، حقوق اور اختیارات میں شریک کرنے لگو، کیونکہ یہ کفر ہے، اور نبی کفر نہیں سکھایا کرتے جبکہ وہ خود بھی مسلم ہوں اور ان کے ماننے والے بھی مسلم ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں فیصلے اور اللہ کے ہاں ساری جو
جو بنیادیں ہیں، اللہ کا جو کرائٹیریا ہے، وہ سب سے بڑا کرائٹیریا یہ ہے کہ کون اللہ کا ماننے والا ہے، سچا اللہ کا ماننے والا ہے اور حقیقی طور پر ماننے والا ہے، اور جو شرک سے، ظلم سے بیزار ہے اور نیک راستے پر چلتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔